نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسول النبي الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيم صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام کے بعد سامعین محترم معزز حاضرین، اللہ رب العزت کا فضل اور کرم ہے کہ جس کی توفیق اور عنایت سے ہم آج جمعۃ المبارک کے اس بابرکت دن میں دوبارہ اکٹھے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جس طرح عید الاضحیٰ کی خوشیاں نصیب فرمائی، اسی طرح ہمیں اس جمعۃ المبارک کو عید سمجھ کر اس پر بھی ہمیں نہاد ہو کر ہر جمعہ عید سمجھ کر مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، پچھلے 3 جمعہ اور 1 عید 4 خطاب ہم نے حج پر کیے اور مکہ المکرمہ اور حج کے فضائل بیان کیے، اور پھر آخری 2 خطابات میں ہم نے سمجھا کہ حج ہے کیا، حج میں وہ کون سے ارکان ہیں جو ہم نے ادا کرنے ہیں تو پھر حج ہوگا، تو ان کی تاریخی حیثیت کیا تھی، ان کی نسبتیں کیا تھی، وہ ہم نے اس عید کے خطاب میں ہم نے کمپلیٹ کر لیا تھا موضوع، اور آج ہم نے وہ موضوع شروع کرنا ہے جو حج کی بھی جان ہے، جو حج کی بھی جان ہے۔ میرے الفاظ پہ غور کیجیے گا، جو حج کی بھی جان ہے، حج کو بھی نسبت ہے اللہ کے بندوں کی، اور آج جو موضوع شروع کرنے لگا ہوں اس کو بھی نسبت ہے اللہ کے محبوب کی، اللہ کے محبوب کی۔ تو سامعین محترم، حج ارکان حاجی ادا کر کے صفا مروہ کی سعی کی، طواف کعبہ کیا، سارا کچھ کرنے کے بعد عرفات میں وقوف کیا، مینا میں قربانی بھی کی، پھر کنکریاں بھی ماری، یہ ہم نے کمپلیٹ کر لیا تھا۔ اب حاجی کا ایک اور امتحان یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ حاجی نے یہ سارا کچھ اس نے کمپلیٹ کر لیا، یہ سارا کچھ اس نے کر لیا، اب حاجی کو ایک اور کام کرتا ہے حاجی، اس کا جو مرکز و محور ہے، مکہ مرکز ہے عبادت کا، اور حاجی جب حج کمپلیٹ کر لیتا ہے، مکمل کر لیتا ہے، تو حاجی مدینہ کی طرف جاتا ہے۔ دوستو، مکہ مرکز عبادت کا ہے، مدینہ مرکز محبت اور عشق کا، مدینہ مرکز و محبت اور عشق ہے، پھر مرکز اور محبت عشق نہیں ہے، مدینہ مرکز و ایمان ہے، ایمان کا مرکز و محور مدینہ ہے، ایمان کا مرکز و محور مدینہ ہے۔ آج ہم نے گفتگو کرنی ہے اس دربار رسالت کی، اس مدینہ کی، جس کی زیارت کے لیے حاجی مکہ میں یہ سارے کام کر کے پھر مدینہ پر رخصت ہوتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، امام مجدد دین و ملت، آپ بڑے حسن انداز میں فرماتے ہیں، میں سر تو نہیں لگاتا لیکن یہ شعر میرا دل کرتا ہے میں لگاؤں، کہتے ہیں حاجیو آؤ
شہنشاہ کا روزہ دیکھو حاجیو آؤ، شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے ہو، کعبے کا کعبہ دیکھو، حاجیو آؤ، شہنشاہ کا روزہ دیکھو۔ سامعین محترم، یہ در وہ در ہے جس کا ذکر کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ میں نے بڑی کوشش کی، بڑی محنت کی کہ الفاظ ڈھونڈوں اس در کا ذکر کرنے کے لیے، لیکن خدا کی قسم یہ وہ در ہے جس در کا ذکر کرنے کے لیے الفاظ نہیں ملتے۔ کیوں؟ آئیے اب اس کی طرف، کیوں نہیں ملتے؟ یہ وہ در ہے جس در کا ادب کرنا ہم پر لازم ہے۔ یہ وہ در ہے جس در پر اگر آواز بھی بلند ہو جائے تو رب کہتا ہے تمہارے سارے اعمال گئے، سارے اعمال گئے، اور اللہ کہتا ہے تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا۔ یہ وہ در ہے۔ تو سامعین محترم، میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی تھی وہ سورہ النساء کی آیت مبارکہ ہے۔ سورہ النساء یہ قرآن مجید کی چوتھی صورت ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ اس کی آیت مبارکہ 64 میں فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ کیا فرمایا، اگر وہ لوگ جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں، اپنی جانوں کو نقصان پہنچا بیٹھتے ہیں، گناہوں کا بوجھ اٹھا لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ لوگ جو اپنی جانوں پر ظلم کر لیں انہیں چاہیے جاؤ کا وہ میرے محبوب کی بارگاہ میں جائیں، وہاں جا کر وہ اللہ سے توبہ کرے، اور پھر توبہ نہیں، فرمایا میرا محبوب بھی ان کے لیے توبہ کر دے، توبہ کی سفارش کر دے، دعا کر دے، فرمایا وہاں پھر اللہ کہے گا میں تمہیں غفور بھی ہوں، رحیم بھی ہوں، تواب بھی ہوں، کہ میرا محبوب تمہارے لیے سفارش کر دے، تمہارے لیے سفارش کر دے، تو پھر میں وہاں فرمایا لَوَجَدُ اللَّهَ، اللہ کو پاؤ گے، لَوَجَدُ اللَّهَ، اللہ کو پاؤ گے، کیا؟ تواب، تواب توبہ قبول کرنے والا، اور رحیم رحمان رحمت کرنے والا بھی پاؤ گے۔ آج ہم نے اس آیت مبارکہ کی تشریح میں یہ جمعہ پڑھنا ہے۔ سامعین محترم، دیکھیے حج کے ارکان یہ مکہ میں ادا ہوتے ہیں، حج کے ارکان مکہ میں ادا ہوتے ہیں، اور ایمان جو مرکز و محور ہے ہمارا وہ مدینہ میں ہے۔ اب آپ سوال اٹھائیں گے کیسے؟ اس آیت کی طرف آنے سے پہلے دیکھیے، میں نے پچھلے 2 مہینے سے میں نے آغاز میں سٹارٹ کیا تھا، جمعہ پڑھایا تھا آپ کو، اس میں نے کہا تھا کہ ایمان اللہ کو بھی ماننے کا نام ہے اور رسول کو بھی ماننے کا نام ہے۔ ایمان اللہ کو بھی مانو اور رسول کو بھی مانو۔ اسی طرح میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ قیامت کے قریب جب دجال آئے گا تو لوگ بڑے پریشان ہوں گے، بڑے مشکل میں ہوں گے، دجال لوگوں کا ایمان چھین لے گا، دجال لوگوں کا ایمان چھین لے گا، تو تب میرے آقا نے فرمایا ایمان سمٹ کر، سارا پوری دنیا سے ایمان سمٹ کر مدینہ کی سرزمین میں آ جائے گا، ایمان سمٹ کر پوری دنیا سے ایمان سمٹ کر مدینہ کی سرزمین میں آ جائے گا، تو ثابت ہوا ایمان کا مرکز و محور مدینہ کی سرزمین ہے، ایمان کا مرکز و محور مدینہ کی سرزمین ہے۔ پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مکہ کو حرم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قرار دیا ہے، مدینہ کو حرم میں قرار دیتا ہوں۔ مکہ کو حرم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قرار دیا ہے، مدینہ کو حرم میں قرار دیتا ہوں۔ پھر میرے آقا نے دعا کی مولا مکہ میں برکتیں تو نازل کرتا ہے، کوئی شک نہیں مکہ میں برکتیں نازل ہوتی ہیں، فرمایا مدینہ میں دگنا برکتیں نازل فرما، مدینہ میں دگنی برکتیں نازل فرما۔
تو سامعین محترم مکہ کے بھی اپنے فضائل ہیں، مکہ کی بھی اپنی فضیلت ہے، لیکن مدینہ کی فضیلت کسی سے کم نہیں ہے، مدینہ کی فضیلت کسی سے کم نہیں ہے۔ مکہ میں فرمایا برکت نازل فرما، لیکن مدینہ میں فرمایا 2 گنا برکتیں نازل فرما، مدینہ میں 2 گنا برکتوں کی دعا کی۔ اسی طرح دیکھیے سامعین محترم، مدینہ وہ شہر ہے جو مسکن محبوب خدا ہے، جو محبوب خدا کا مسکن ہے، جہاں پہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہیں، جہاں پہ میرے آقا کا روضہ انور ہے، مدینہ اس جگہ کا نام ہے۔ اب اکثر لوگ مکہ سے حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں اور گھروں میں لوٹ آتے ہیں، کہتے ہیں مدینہ میں کیا لینے جانا ہے، ہمارا حج ہو گیا، ہمارا عمرہ ہو گیا، ہم نے مدینہ کیا لینے جانا ہے۔ دوستو مکہ میں آپ نے ارکان حج عمرہ ادا کیے، یہ مرکز ہے عبادت کا، یہ مرکز ہے عبادت کا۔ مدینہ آپ نے اس لیے جانا ہے، وہ مرکز ہے محبت کا، وہ مرکز ہے محبت اور عشق کا۔ مدینہ میں وہ ذات ہے جو آپ کے ایمان کا تحفظ کرتی ہے، جو آپ کے لیے باعث ایمان ہے۔ مدینہ میں اس لیے جانا ہے کہ مکہ میں آپ نے حج کیا، کس لیے کیا؟ اس لیے کیا کہ اللہ آپ کو اجر و ثواب دے، اس لیے کیا نا، آپ کے گناہ بخشے۔ ذرا مجھے بتائیے مکہ میں کوئی غیر مسلم ایمان کے بغیر کوئی عمرہ حج کر سکتا ہے؟ بتائیے ذرا۔ حج اور عمرہ کون کرتا ہے؟ جو مومن اور مسلمان ہو، جو ایمان والا ہو۔ مکہ میں وہی جائے گا، وہی حج اور عمرہ ادا کرے گا جو ایمان والا ہو۔ ارے بدبخت ایمان مدینہ سے ملتا ہے، بدبخت ایمان مدینہ سے ملتا ہے، ایمان کا مرکز و محور مدینہ ہے۔ اگر ایمان ملے گا تو مکہ میں جائے گا نا، ایمان والا ہوگا تو مکہ میں جائے گا نا۔ اگر ایمان ہی نہیں تو تمہارا حج عمرہ کس کے لیے، کس لیے بتاؤ مجھے؟ اگر ایمان ہی نہیں تمہارے اندر تمہارے دل میں ایمان ہی موجود نہیں تو تمہارا حج عمرہ کیا، وہاں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ مشرکین اور بے ایمان کو حرم کے اندر داخل ہونے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ مدینہ اس لیے جانا ہے، وہ ذات جس ذات نے تمہیں ایمان دیا، وہ ذات جس نے تمہیں رب کی راہ دکھلائی، وہ ذات جس نے تمہیں بتایا کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ اگر وہ ذات کہہ دیتی کہ اللہ ایک نہیں 10 خدا ہے، تو بتائیے مجھے کوئی یہ کہہ سکتا تھا کہ اللہ ایک ہے؟ بتائے نا مجھے، ہم کس کے کہنے سے اللہ کو ایک مان رہے ہیں؟ کس کے کہنے سے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے سے اللہ کو ایک مان رہے ہیں۔ سرکار کہہ دیتے کہ اللہ ایک نہیں 2 ہیں، تو خدا کی قسم قیامت تک ایک خدا کا تصور نہیں بلکہ 2 خدا کا تصور ہوتا، 2 خداؤں کا تصور ہوتا۔ جس کے کہنے سے اللہ کو مان رہے ہیں، جس کے کہنے سے اللہ کو ایک مان رہے ہیں، وہ ذات مدینہ میں ہے، وہ ذات مدینہ میں ہے۔ تو اس لیے اللہ حضرت نے کہا تھا نا کہ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے ہو، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ کعبہ تو تم نے دیکھ لیا، آؤ کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اس ذات کی بات کرنے لگا ہوں۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 64 میں کہا کہ جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو، اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو، اپنی جانوں پر گناہوں کا بوجھ لے بیٹھو، تو آؤ محبوب کی بارگاہ میں۔ فرمایا جا یہ عربی کا لفظ ہے جا، لیکن اسی طرح یہی لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ آپ جانا کس کو کہتے ہیں؟ بتائیں مجھے، جانا کس کو کہتے ہیں؟ کہ کوئی یہاں سے اٹھ کر جائے، کوئی یہاں سے اٹھ کر جائے، اس کو جاؤ کا کہتے ہیں۔ اللہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ حاجیوں تم نے حج کیا، عمرہ کیا، تم نے میری بارگاہ میں اپنی حاضری لگوائی، فرمایا اسی طرح جاؤ کا محبوب کی بھی بارگاہ میں جاؤ۔ تمہیں دنیا نے اپنے اندر لپیٹ لیا تھا، گناہوں نے لپیٹ لیا تھا، تم گناہ دھونے کے لیے حج عمرہ پر آئے،
اسی طرح گناہ دھونے کے لیے مدینہ میں بھی جاؤ، گناہ دھونے کے لیے مدینہ میں بھی جاؤ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا جس نے میری مسجد میں 40 نمازیں مسلسل ادا کی وہ آگ سے نجات پا جائے گا۔ جس نے میری مسجد میں 40 نمازیں ادا کی، مسلسل 40 نمازیں ادا کی، فرمایا وہ آگ سے نجات پا جائے گا۔ حج کے ارکان ادا کرنے سے بھی آگ سے نجات ملتی ہے، حاجی کو آگ سے نجات ملتی ہے۔ اسی طرح مدینہ میں مسجد نبوی میں 40 نمازیں پڑھنے سے بھی محبوب خدا کہتے ہیں کہ آگ سے نجات ملتی ہے۔ تو سامعین محترم، مکہ بھی افضل ہے، مکہ کی فضیلت پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، ہاں مدینہ کی فضیلت بھی کسی سے کم نہیں ہے، کسی سے کم نہیں ہے۔ مکہ کی فضیلت کس لیے تھی کہ مکہ میں محبوب خدا آئے تو اللہ نے کہا لا اقسم بہذا البلد، محبوب میں اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں، کس لیے؟ وانت حل بہذا البلد، اس لیے کھاتا ہوں کہ آپ اس شہر میں رہتے ہیں۔ تو ثابت ہوا مکہ کی اگر اللہ قسمیں کھاتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ محبوب مکہ میں موجود ہیں۔ اسی طرح جہاں محبوب ہوں تو رب قسمیں اٹھاتا ہے، محبوب مدینہ میں اب موجود ہیں تو رب اس کی قسمیں کیوں نہ اٹھائے؟ وہ شہر کسی سے کم کیسے ہے؟ تو سامعین محترم، اللہ آپ کو توفیق دے، ہمت دے، حج یا عمرے پر جائیں تو مکہ سے واپس نہ آ جائیں، مکہ سے واپس نہ آ جائیں، مدینہ میں بھی جائیں، مدینہ میں بھی وقت گزار کے آئیں۔ مکہ عبادت کا مرکز ہے، مدینہ محبت اور عشق کا مرکز ہے۔ اب آئیے علمی بات کہ اس آیت مبارکہ جو سورہ النساء ہے، اس کی آیت نمبر 64 ہے، اس پر اعتراض بھی ہوتے ہیں۔ اعتراض کا بھی ساتھ آپ کو جواب دیتا جاؤں کہ یہ آیت مبارکہ جی اس وقت کے مطابق اتاری گئی تھی کہ جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو محبوب کی بارگاہ میں آؤ۔ اور ایک واقعہ بھی ہے، وہ واقعہ کعب بن اشرف کا، منافقوں کا سردار تھا، رئیس المنافقین کعب بن اشرف۔ اب وہ منافق تھا، اس نے کسی بات پر کوئی فیصلہ لینا تھا، کسی بات پر کوئی فیصلہ لینا تھا۔ اب وہ فیصلہ لینے کے لیے سرکار کی بارگاہ میں نہیں آیا، وہ کسی یہودی عالم دین کے پاس جاتا ہے، کسی یہودی عالم دین کے پاس فیصلہ کروانے کے لیے جاتا ہے۔ وہ اس پر یہ آیت مبارکہ اتری تھی کہ تم لوگوں کے پاس جاتے ہو، کسی غیر کے پاس جاتے ہو، فرمایا ان کے پاس نہ جاؤ، جاؤ کا میرے محبوب کی بارگاہ میں آیا کرو، میرے محبوب کی بارگاہ میں آیا کرو۔ اب یہاں پہ ایک سوال اٹھاتے ہیں کہ یہ آیت اس کے مقام اور اس وقت کے مطابق اتری تھی تو آج اس پر عمل نہیں کرنا چاہیے۔ اب مجھے بتائیں، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، کب اتری تھی؟ آج اتری ہے؟ بتائیں مجھے، نماز قائم کرو آج اتری ہے یا اس وقت اتری تھی؟ اور آج تک لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں؟ بتائیں مجھے۔ سارے آپ نمازی ہیں ماشاءاللہ، آپ نماز پڑھنے اسی مسجد میں آتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں یا نہیں؟ پڑھ رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ کہتا ہے حج اور عمرہ مکمل کرو، کیا وہ حج عمرہ اس وقت اترا تھی، آئے تھے اس وقت لوگ کرتے تھے، آج نہیں کرتے؟ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ اسی طرح آیت مبارکہ میں محبوب خدا اور اسی طرح بہت ساری آیت مبارکہ میں احکام موجود ہیں، اللہ کی راہ میں جہاد کرو، کیا یہ آیت اس وقت کی تھی؟ آج نہیں اس پر عمل ہو سکتا؟ قصہ مختصر یہ دوستو، اگر قرآن کو اس وقت پر محدود کر دو گے تو ہم نے رہنمائی کہاں سے لینی ہے؟ پھر قرآن قیامت تک رہنمائی کرنے والا تو نہ ہوا، قرآن تو محدود ہو گیا۔ سرکار کے دور تک آپ کی اس ظاہری بعثت مبارکہ تک اگر قرآن رہنمائی کرتا ہے تو آج قرآن سے ہم رہنمائی کیوں لے رہے ہیں، کیوں نمازیں ادا کر رہے ہیں؟ نعوذ باللہ، اللہ میں ایسے عقیدے اور ایسے ذہن سے بچائے۔ یہ قرآن کی آیت جس طرح اس وقت رہنمائی کرتی تھی اسی طرح آج رہنمائی کرتی ہے۔ فرمایا جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو، جب گناہ کر بیٹھو تو جاؤ کا میرے محبوب کی بارگاہ میں جاؤ، وہاں جا کر اللہ سے معافی مانگو، معافی مانگ کر بیٹھ جاؤ، اور پھر محبوب خدا بھی تمہاری سفارش کر دیں تو اللہ کو معاف کرنے والا بھی پاؤ گے، رحمت کرنے والا بھی پاؤ گے، تواب بھی پاؤ گے، رحیم بھی پاؤ گے۔ تو سامعین محترم،
مدینہ شہر وہ شہر ہے، وہ جگہ ہے جہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مسکن ہے، گھر ہے، موجود ہے، وہ شہر مدینہ ہے۔ اس شہر اگر نہیں جاؤ گے تو کہاں جاؤ گے؟ پھر مدینہ شہر وہ شہر ہے۔ یہ میں آپ چیلنج ہے میرا کہ پوری روح زمین پر یہ قول جو اب میں کرنے لگا ہوں، میرے آقا نے کسی زمین کے لیے یہ قول نہیں فرمایا۔ کیا میرے آقا نے فرمایا؟ یہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتی ہیں، اور یہ بخاری شریف کی کتاب الحج یہ چیپٹر ہے، اس میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا میرے منبر اور میرے گھر کے درمیان جو ٹکڑا ہے یہ جنت کے باغوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ اب پوری احادیث مبارکہ پڑھ کر دیکھ لیں، یہ جو لفظ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہے کہ میرے منبر اور میرے گھر کے درمیان جو ٹکڑا ہے ریاض الجنہ ہے، یہ مکہ کے لیے نہیں فرمایا، یہ مکہ کے لیے نہیں کہا، فرمایا جنت کا ٹکڑا مدینہ میں ہے، جنت کا ٹکڑا مدینہ میں ہے۔ جس نے آنا ہے آؤ زیارت کے لیے، آؤ مدینہ کی زیارت کے لیے، ساتھ جنت کے ٹکڑے کی بھی زیارت کر لو۔ یہ جنت کا ٹکڑا مکہ میں نہیں ہے، یہ جنت کا ٹکڑا مکہ میں نہیں ہے۔ صفا مروہ اللہ کی نشانیاں ضرور ہیں لیکن جنت کا ٹکڑا نہیں ہے۔ کعبۃ اللہ کا طواف کرنا ثواب ہے، گناہوں سے بخشش ملتی ہے، لیکن یہ جنت کا ٹکڑا نہیں ہے۔ جنت کا اگر ٹکڑا ہے، جنت کی اگر سیر کرنی ہے، اپنی ظاہری زندگی میں جنت کی سیر کرنی ہے تو جاؤ مدینہ میں، وہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ ایک تو جنت آپ کو وہ کل قیامت والے دن جو حساب و کتاب ہوگا اس کے بعد اس جنت کی زیارت ہوگی۔ اگر اس دنیا میں جنت کی زیارت کرنی ہے تو مدینہ میں جاؤ۔ مدینہ کی وہ سرزمین وہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے جس کے لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا۔ اسی طرح کیا لینے جانا ہے مدینہ میں، کیا لینے جانا ہے مدینہ میں؟ فرمایا من زارا قبری، جس نے میری قبر کی زیارت کی، وجبت لہو شفاعتی، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہے۔ جس نے میری قبر کی زیارت کی، من زارا قبری، قبر کے لفظ ہیں، من زارا قبری، قبری کی میری قبر کی زیارت کی، اس پر میری شفاعت واجب ہے۔ اب سامعین محترم، یہ الفاظ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں فرما رہے ہیں، اپنی ظاہری زندگی میں یہ الفاظ فرما رہے ہیں، تو ثابت ہوا کہ سرکار کو پتہ تھا، آپ کے علم میں تھا کہ میرے بعد کچھ لوگ ایسے آ جائیں گے جو یہ کہیں گے کہ مکہ میں جاؤ، مدینہ میں کیا رکھا ہے، مکہ میں جاؤ، مکہ میں ہے سب کچھ۔ میرے آقا کی نظر اس وقت پر موجود تھی، میرے آقا نے کہا من زارا قبری، من زارا قبری۔ اب قبر تو وصال کے بعد ہی بنتی ہے، قبر تو وصال کے بعد ہی بنتی ہے۔ اگر یہ کہو کہ ظاہری حیات میں سرکار کی زیارت کرو تو اجر اور ثواب ہے اور شفاعت واجب ہے، تو سرکار نے یہ نہیں کہا، فرمایا من زارا قبری، قبر تو انسان کا ظاہری وصال ہو جائے تو پھر بنتی ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب کبھی تم آؤ اس سعودی عرب، آج سعودی عرب نام پڑ گیا ہے، پہلے حجاز تھا، جب بھی کبھی آؤ اس سرزمین پر تو من زارا قبری، میری قبر کی زیارت کرو، اس لیے کہ تم پر شفاعت میری واجب ہو جائے گی، اس لیے کرو۔ اب سامعین محترم، شفاعت کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹی ضمانت نہیں ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، لوگ نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے، لوگ اپنے پسینوں میں ڈوب جائیں گے، اللہ ان کی طرف اپنی نظر بھی نہیں کرے گا۔ روز محشر تب تمہیں شفاعت کی قدر ہوگی۔ شفاعت کوئی ایسی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے۔ تب سرکار دو علیہ وسلم سر سجدے میں رکھیں گے، اللہ کہے گا محبوب اپنا سر اٹھا، آج جو کہتے ہیں آپ کی مانی جائے گی، تب شفاعت کی قدر ہوگی،
تب شفاعت کی قدر ہوگی. مدینہ کی زیارت سے تمہیں شفاعت ملے گی. یہ چھوٹی چیز نہیں ہے. کل جب اعمال تمہارے نیکیاں کم پڑ جائیں گی, اعمال تمہاری بدیاں بڑھ جائیں گی, تب تمہیں جہنم کا جب پروانہ دیا جائے گا, اس کو جہنم میں پھینک دو, تب تمہیں شفاعت کی قدر ہوگی. فرمایا من زارا قبری, جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہے. اب واجب کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کروں یا نہ کروں, واجب کا مطلب ہوتا ہے کہ لازم ہے, کروں گا, ضروری چیز ہے, واجب کا لفظ آیا ہے, واجب کا. اب سامعین محترم, مدینہ شہر وہ شہر ہے جو عشق اور محبت کا مرکز ہے, اور مکہ وہ شہر ہے جو عبادت کا مرکز ہے. مکہ میں جائیں, عبادت کریں, اللہ کو راضی کرے, لیکن کبھی بھی ایسا نہ کیجیے گا کہ مکہ سے ہو کر واپس آ جائیں, کبھی نہ کیجیے گا. اللہ آپ کو توفیق اور ہمت دے, مدینہ میں بھی جائیں اور اس ٹکڑے میں بھی نفل ادا کریں جو جنت کا ایک ٹکڑا ہے. جنت کا ٹکڑا مدینے میں ہے, مکہ میں نہیں ہے. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, یا علی. اب آخری بات, اختتام کی طرف آتا ہوں. دیکھیں, حج عمرہ آپ پیسے لگا کے جاتے ہیں, حج عمرہ پیسے لگا کے جاتے ہیں. آج تو حج 7 لاکھ 8 لاکھ پرائیویٹ جو ہے, گورنمنٹ حج جو ہے میں دیکھ رہا ہوں, کیونکہ میرا تعلق بھی اسی فیلڈ سے ہے, میرا بزنس بھی یہی ہے, حج اور عمرے کا میرا اپنا بزنس ہے. تو آج میں دیکھ رہا ہوں پرائیویٹ لوگ 6-7 لاکھ روپیہ بھر کے حج کے لیے جا رہے ہیں, اور گورنمنٹ سطح پہ کوئی 4.5 لاکھ, کوئی 4,80,000, کوئی 5 لاکھ, لیکن ان کو سہولیات کم ہیں جو گورنمنٹ سطح پہ جاتے ہیں. وہاں پہ کچھ حاجیوں کی کمپلین بھی آ رہی ہیں ویڈیو شکل میں. اب دیکھیں, اتنے لاکھوں روپے آپ خرچ کر کے جا رہے ہیں مکہ میں عمرہ ادا کرنے کے لیے, تو بتائیں مجھے وہاں پہ آپ نے کیا سیکھا؟ وہاں پہ آپ نے کیا سیکھا؟ ایک ہی عمل سیکھا نا, کہ احرام باندھنا بھی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے, طواف کعبہ کرنا بھی صحابہ کی سنت ہے, پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, پھر اسی طرح مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کے آپ نفل ادا کرتے ہیں. وہ نفل اس لیے ادا کیے جاتے ہیں کہ اس پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کعبہ کی, اور پھر بعد میں دعا کی کہ مولا مجھے میری نسل میں سے وہ آخری نبی عطا کر. تو اس کی سنت بھی کس کی آپ نے ادا کی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. اور اسی طرح صفا اور مروہ وہاں پہ آپ نے صحیح کی, اور صحیح کر کے آپ نے کس کی سنت ادا کی؟ حضرت حاجر علیہ السلام کی. اور اسی طرح پھر عرفات میں آپ نے وقوف کیا, وہاں پہ ٹھہرے, اور یہ سنت آپ نے کس کی ادا کی؟ حضرت اماں حوا اور حضرت آدم علیہ السلام کی. اور عرفات کی نسبت حضرت اماں حوا اور حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ہے. پھر اسی طرح آپ نے قربانی ادا کی اور شیطان کو پتھر مارے. یہ ساری نسبتیں ہیں, یہ ساری نسبتیں ہیں, اور نسبت ادا کرنے سے رب آپ کو اجر دے رہا ہے. سامعین محترم, جس کی نسبت آدم علیہ السلام سے ہو, رب کہتا ہے وقوف عرفات کرو گے تو حج ہوگا, وقوف عرفات کرو گے تو حج ہوگا. مدینہ کی نسبت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. اب وہ نبی جو کل کائنات جس کے لیے بنائی گئی, سجائی گئی, اس نبی کی نسبت کوئی چھوٹی نسبت ہے؟ جس نبی کے لیے یہ کائنات سجائی گئی, بنائی گئی, اس کی نسبت چھوٹی نسبت نہیں ہے. وہ نبی جس کی امامت میں سارے نبی نماز پڑھ رہے ہیں اقصیٰ میں, وہ چھوٹا نبی, اس کا مقام چھوٹا ہے. ارے آدم علیہ السلام کی نسبت سے عرفات میں وقوف کر رہے ہو, ٹھہر رہے ہو, تو محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی نسبت کم ہے کیا؟ آپ کی نسبت سے آپ مدینہ نہیں جا سکتے؟ مدینہ کو فضیلت, مسجد نبوی کو فضیلت مصطفیٰ نے دی ہے. ارے مدینہ کا تو نام بھی مدینہ نہیں تھا, مدینہ کا نام یثرب تھا. یثرب کہتے ہیں بیماریوں کے گھر کو. یثرب کو مدینہ بنایا مصطفیٰ نے. سرکار جب ہجرت کر کے مدینہ میں گئے تو یثرب کا نام مدینہ بن گیا. پاک دھرتی, منور دھرتی بنا دیا. کس نے بنایا؟ حضور نے بنایا, حضور نے بنایا. ارے دوستو, آج کی گفتگو